حي على الفلاح حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب پہچان کیسے ہوگی، سوال یہ ہے۔ تو اس کا بغیر میں آپ کو جو علمی موشگافیاں ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں اگر اپنی پہچان حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے بنانے والے سے رجوع کرنا ہوگا، جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، جس نے ہماری صورتیں بھی بنائی ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہ ذات جو ہمیں موت بھی دے گا، تو اس سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ جو خالق ہے وہی جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔ یعنی یہ وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جاننا کس سے ہے۔ تو جاننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ ہماری زندگی کا بھی یعنی ہمیں زندگی دینے والا بھی ہے اور زندگی لینے والا بھی ہے، تو اس سے جاننا ہے۔ اچھا، اب یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی دوسرا علم یا کوئی دوسری ہستی کائنات کی آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کون ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پوچھیں گے کیسے اس سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ہمیں معلوم ہے، جس سے ہمارا رابطہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو قوتیں ہیں، جو بولنا ہے، جو سننا ہے، جو دیکھنا ہے، ہم کسی حیثیت میں بھی اپنے رب سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، ہماری حقیقت وہ جانتا ہے، ہماری منزل بھی وہ جانتا ہے، اور ہماری منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی اسے معلوم ہے۔ تو اب اس نے یہ طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے بندوں سے ایک بندے کو چن کر اس کو وہ حقیقت بتائی ہے، اس کو ہدایت دی ہے، اس کو وہ حقیقت بتائی ہے۔ تو اس بندے سے پھر ہم نے رجوع کرنا ہے، جس کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہمارے لیے اب معتبر ذات کون سی ہے اللہ تعالیٰ سے رابطے کی؟ وہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ یہ بات بالکل ذہن میں ہونی چاہیے کہ سوائے اللہ کے اور اس کے بعد سوائے پیغمبر کے کوئی ہمیں اللہ سے یعنی اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ اور پیغمبر تو اس لیے ہے کہ پیغمبر ایک چنیدہ ہستی ہوتی ہے، تو وہ چنیدہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کو بتایا ہے۔ اور کیا بتایا ہے کہ انسان کیا ہے، نمبر 1 انسان کون ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی منزل کیا ہے۔ یہ بات جو ہے اس نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتائی ہے۔ پہلی جب وحی آ رہی تھی تو اس میں ایک لفظ تھا کہ کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ معلومات دی، وہ علم دیا جو اسے نہیں معلوم تھا۔ تو پیغمبر کی ذات وحی، تو یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں بالکل اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ بالکل اس پر یقین ہونا چاہیے کہ پیغمبر سے آپ نے اب رابطہ جوڑنا ہے۔ پیغمبر آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اب اس کا مرحلہ یہ ہے کہ آج قرآن اور سنت کے ذریعے ہم یہ جانیں گے، ہم پہچانیں گے اپنے آپ کو، اپنی منزل کو اور منزل کے راستے کو، اپنے آپ کو، اپنی منزل کو اور منزل کے راستے کو۔
اور راستے پر چلنے کے طریقے کو، یہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ سے وہ علم لے کر جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہی آتی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہی اس لیے آئی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم. تو اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے آپ نے رابطہ کیا، قرآن دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، تو اس میں بالکل واضح ہے کہ انسان کون ہے، اس کی منزل کیا ہے اور منزل کا راستہ کیا ہے. تو بہرحال اختصار کے ساتھ اب میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ انسان کی جو منزل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہے کہ ہماری منزل خود ذات باری تعالیٰ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا کیا ہے؟ تمہارا رب ہے. تمام پیغمبران اکرام دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منزل ہے ہماری. خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ کی ذات ہے. ہماری حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو جاننا ہے. ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، بلکہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کو روح ربانی کہا جاتا ہے، وہ ہماری حقیقت ہے. تو وہ اس کو یہ جسم کیوں دیا گیا ہے، یہ ایک تھوڑی سی اس پہ میں بات چیت کرتا ہوں کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں دیا ہے، انسان کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی تو انسان کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی، روح ربانی سے کہتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے. یعنی روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک راز ہے. راز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چھپی ہوئی چیز ہو، ایک راز ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے الانسان سری و انا سرہ، کہ میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے. تو یہ ایک راز ہے. راز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے یعنی چھپی ہوئی چیز، یہ نہیں مطلب راز کا یہی مطلب آپ ایک بات کو پوشیدہ رکھتی ہیں، یا آپ سے کوئی بھی معاملے میں آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی وہ کیا حقیقت ہے، تو آپ کہتی ہیں باوجود معلومات کے آپ کہتی ہیں یہ بھئی ابھی راز ہے. یا جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ عورتیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ بھئی بہن یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں لیکن یہ ایک راز ہے، کسی اور کو نہ بتانا. تو وہ اسی طرح 100 آدمیوں کو بتاتی رہتی ہیں اور ہر ایک کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ بہن بڑی مشکل سے یہ بات مجھے پتہ چلتی ہے لیکن یہ ایک راز ہے. تو بہرحال راز کا مطلب کیا؟ پوشیدہ بات جو نہیں وہ یعنی جو سمجھی نہیں جا سکتی. انسان راز ہے اللہ کا، اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اشارتاً یہ بتا رہا ہوں کہ راز کیوں ہے، کیسے راز ہے، کیوں آخر راز ہے. ایک تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ہماری قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی روح کی حقیقت کو پا سکیں. ہمارے پاس اتنی قوتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا اپروچ نہیں ہے، اتنی قوتیں نہیں ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، اور جس ذات سے ہماری روح منسوب ہے وہ لامحدود ہے، وہ محدود نہیں ہے. تو محدود کی سمجھ میں لامحدود سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی لامحدود کو ہم محدود میں کی قیود میں نہیں لا سکتے. تو یہ ایک بات ہے، کیونکہ ہماری روح کا تعلق براہ راست اس ذات باری تعالیٰ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو جب کہا کہ بھئی جب میں اس انسان کا ظاہر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے.
تو اب اپنی روح، انسان کی روح یعنی روح ربانی، اللہ کی روح، اب یہ ایک راز ہے. تو راز کو ہم جب تک ہماری قوتیں محدود ہیں تو ہم اس راز کو نہیں پا سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.